اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کو اپنے چینل شان قرآن پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین محترم، جس طرح سے آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی تھی سورہ بقرہ کے متعلق، سورہ بقرہ کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے توبہ کا در کھولا ہے۔ وہ اللہ کے جو اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، وہ انسان کے لیے ہمیشہ ایک در کھلا رکھتا ہے۔ انسان اگرچہ کتنی ہی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، یا پھر اس کے علاوہ گناہوں کی دیگر نہروں میں ڈوب جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک در کھولا ہے۔ جب تمام در بند ہو جاتے ہیں تو انسان کے لیے وہ مہربان اللہ جو بڑا ہی پیار کرنے والا ہے اپنے بندے سے، ہمیشہ ایک در کھلا رکھتا ہے، اور وہ در یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے۔ یعنی توبہ کا دروازہ اللہ نے ہمیشہ ہر انسان کے لیے کھولا ہوا ہے۔ اگر انسان گناہوں کی وادیوں میں، اگر انسان گناہوں کی دنیا سے تھک بھی جائے، تب بھی اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے استغفار کرے، توبہ کر لے کہ آئندہ جو زندگی ہے اس میں کبھی بھی گناہوں کو انجام نہیں دے گا، غلط کام انجام نہیں دے گا، ہمیشہ اللہ کے حکم کو مانے گا اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان ارشاد پر عمل کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اللہ کا حقیقی عبد بن سکے۔ جب سچے دل سے توبہ استغفار کر لیتا ہے تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے لیے اپنی توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہوں۔ جب انسان جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ اسے اپنی تمام نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اپنی تمام رحمتوں کے سایوں کو، اپنی رحمتوں کے بادلوں کو چھین لیتا ہے، اپنی نعمتوں کے خزانوں کو چھین لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے پھر بھی اس کو ایک نعمت عطا کرتا ہے، اور وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ جب انسان توبہ کے در پہ جا کے دستک دے گا اور اللہ کے حضور گر گرا کر توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، تو خداوند متعال جب توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے تو توبہ کے دروازے کے کھلنے سے اس کو پھر سے وہ نعمتوں اور رحمتوں اور خداوند متعال کی بے شمار جو کہا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی تمام نعمتیں وہاں پر رکھی ہیں، انسان کو دوبارہ سے مل سکتی ہیں، انسان دوبارہ سے نیکیوں کی محفلوں میں آ سکتا ہے، انسان دوبارہ سے اللہ کے حضور اپنے آپ کو عبد بنانے کے لیے موقع پا سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تاکہ اگر ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے کسی بھی وقت کوئی گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ گناہ کا پتلا ہے، کبھی نہ کبھی انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ قدم قدم پر گناہ کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم استغفار کریں، کیونکہ نہیں معلوم کہ زندگی کسی وقت بھی چھن سکتی ہے، ملک الموت کسی وقت بھی آ کر انسان کی روح کو قبض کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میرے حکم کو مانو، تو اللہ کے حکم کو ہمیشہ مانیے، کبھی بھی غرور جیسی بیماری میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں۔ تو مزید آگے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے اتر پڑو، پھر اگر ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی اس کا اتباع کر لے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے، جب اللہ نے حکم دیا تھا
کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تو شیطان نے ان کو ورگلایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ، جب انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. تو اللہ نے مزید قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو قرآن قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اگر ہدایت پا جائے، یعنی اگر ہماری طرف رجوع کرے گا، ہماری ہدایت کی طرف آ جائے گا اور اس کی اتباع کرے گا، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں آ جاتے ہیں، جو قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں کی وادیوں سے نکال لیتے ہیں، گناہوں کی بیماریوں سے نکال لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کی آفت سے شفا دے دیتا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی انسان برا کام کرتا ہی نہیں، جب کوئی گناہ کرتا ہی نہیں، جب چوری ہی نہیں کرتا، تو اس کو کس چیز کا ڈر ہوگا؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیتے ہیں. ان کو نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ حزن، اور نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی حزن ہوگا. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے. ناظرین، بعض ابھی بھی ایسے ہیں، بعض اوقات کہیں جاتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے کچھ لوگوں سے، یا پھر دیکھنے میں یہ جو مناظر ہیں نظر آتے ہیں. انسان مختلف مناظر دیکھتا ہے تو یہ خود بھی دیکھا ہے اور نوٹ بھی کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ابھی بھی کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں تو ابھی اگر کوئی دین پہ عمل کرتا ہے، بالخصوص ایک معاملہ جو دیکھنے میں آیا کہ ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر ایک بچی کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی، اس نے حجاب کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو باپردہ بنا لیا، باعفت بنانا چاہا. تو وہاں کی کچھ خواتین نے اس کا مذاق اڑایا کہ بہت ہی باپردہ بننے لگ گئی ہے، ہاں ابھی نیا نیا دین سیکھنے لگ گئی ہے، ان کا دین ان کو کیا بتاتا ہے کہ اپنے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو چھپا لو. یعنی اس بچی کی اس قدر انہوں نے کہا جاتا ہے دل آزاری کی کہ وہ بچی خود مایوس بھی ہوئی اور کہا کہ انہوں نے جب یہ بات کی آ کے ہم سے کہا کہ میں نے حجاب شروع کیا، لیکن ہمارے گاؤں کی اپنی ہی رشتہ داروں کی جو خواتین ہیں انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا. تو یقین کریں اگر وہ بچی اس وقت اسے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے والے تب بھی تھے اور آج بھی ہیں، تو جب اللہ نے کہا ہے کہ خاتون جب گھر سے باہر نکلے تو الخاف اوڑھ کے نکلے، تو یہاں پر اگر وہ انسان، وہ بچی جو ہے، اگر وہ صراط مستقیم کی جانب بڑھی تھی تو ان لوگوں کی وجہ سے، ان خواتین کی وجہ سے جنہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اگر ان کی وجہ سے یہ بچی پردے کو چھوڑ دے، حجاب کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو غلط کاموں میں مشغول کر دے، تو اس کے ذمہ دار وہ خواتین ہیں کہ جو خود تو صراط مستقیم پہ نہیں چلتی، ان کے دلوں پر شاید مہر لگی ہوئی ہے، تو کیا یہ دوسروں کو بھی صراط مستقیم سے روکنے کا باعث بن رہی ہیں؟ تو ان کے لیے بھی عذاب ہوگا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی دین پہ عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر تو لے کے جا رہے ہیں لیکن دوسروں کو غلط کاموں میں مشغول کر دیں. یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو دین کی دعوت دیتا ہے اور خود غلط کاموں کی طرف مشغول ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فرحبون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جب ہم نے تم پر نازل کی ہیں، جو ہم نے تم پر نازل کی ہیں، اور ہمارے عہد کو پورا کرو. ہم تمہارے عہد کو پورا کریں گے اور ہم سے ڈرتے رہو. ناظرین، یہاں پر بنی اسرائیل، اگر اس وقت ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے تھے، اور یہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یہاں پر آج کی جو دنیا ہے، آج کا جو دور چل رہا ہے، اگر اس میں بھی کوئی اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام اس کو بھی دے رہا ہے، یہ آیت ان کے لیے بھی ہے کہ اے بنی اسرائیل، یہاں پر اے انسانوں، یاد کرو ہماری نعمتوں کو جو ہم نے تم پر نازل کی، اور ہمارے عہد کو پورا کرو. ہم بھی تمہارے ساتھ جو عہد کیا ہے پورا کریں گے، اور ہم سے ڈرتے رہو.
साथ ही मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्या फत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो हमने कुरान में जो कुछ हमने नाजिल किया वो तुम्हारी तौरात की तस्दीक के लिए भेजा, इस पर ईमान ले आओ और सबसे पहले काफिर ना बन जाओ, हमारी आयतों को मामूली कीमत पर ना बेचो और हमसे डरते रहो। कुरान खोल खोल के बयान कर रहा है, इसमें कोई भी बात मुश्किल नहीं जो इंसान की समझ में ना आए, जो इंसान की अक्ल तस्लीम ना कर सके, समझ ना सके। अल्लाह ने इंसाफ किया है और वो बड़ा इंसाफ करने वाला है। उसने हर चीज़ को खोल के बयान किया जो तमाम बशरियत को समझ में आए। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो कुरान हमने नाजिल किया वो तुम्हारी तौरात की तस्दीक कर रहा है, लिहाजा इस पर ईमान ले आओ, कुरान पर ईमान ले आओ, सबसे पहले काफिर ना बन जाओ, यानी कुरान का इनकार करके नऊज़ बिल्लाह कुरान को जुटला कर पहले वाले काफिरीन में शुमार ना हो जाओ। और आयात इलाही को, कुरान की आयत को मामूली कीमत पर मत बेचो। अगर तुम इन कुरान की आयत को लोगों तक पहुंचाते हो, लोगों को इस बात का इल्म देते हो, तो इन कुरानी आयत को फ़रोख्त मत करो और हमसे डरते रहो। और अल्लाह से डरते भी रहना चाहिए कि वो जो 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है, जब इंसान अपने आप को गलत कामों में डाल देता है, अपने आप को जहन्नुमी बना लेता है, तो उसका अज़ाब भी बड़ा सख्त है। खुदावंद मुतआल के जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हक़ को बातिल से मखलूत ना करो, यानी कि जो हक़ है, सच है, उसको बातिल के साथ, गलत के साथ मिलाओ मत। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और जानबूझकर हक़ की पर्दापोशी ना करो, यानी अगर आप हक़ को जानते हैं, हकीकत को तस्लीम करते हैं, यानी ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिस चीज़ को आपने देख लिया, जिस चीज़ को आपने पहचान लिया कि ये हक़ है, सच है, उसको जुटलाते नहीं हैं, उसी पे अमल करते हैं। ये उनके लिए बात नहीं, बल्कि उनके लिए है कि जो हक़ को जानते हैं लेकिन फिर भी पर्दापोशी करते हैं, उसको छुपाते हैं। जिस तरह से अगर हम देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद में खोल खोल कर हकीकतों को बयान किया है। इसको पढ़ने के बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी अगर हम इसके बरअक्स काम करेंगे तो ये आयत अगर हम देखें तो हमें भी समझा रही है कि हक़ को जानने के बाद, सच को समझने के बाद इसके ऊपर पर्दा मत डालो। इसी के साथ एक अहम पैगाम जो पहले भी कई प्रोग्राम में आपके साथ बयान किया था, गुफ्तगू की थी उसके ऊपर, और आज भी इसी आयत के ऊपर अपने प्रोग्राम को ख़त्म करूँगी। और वो आयत ये है व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो। नमाज बहुत मुश्किल काम है मगर उनके लिए जो खुशू और खज़ू वाले हैं, यानी जो अल्लाह से इश्क करते हैं, अल्लाह के बग़ैर, अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर, अल्लाह की याद के बग़ैर भी उनके लिए एक दिन गुजारना, एक लम्हा गुजारना मुश्किल है। वो कभी भी सब्र का दामन नहीं छोड़ते, वो कभी भी नमाज को तर्क नहीं करते। लेकिन जो लोग फ़कत अपने आप को खुज़ू और खुशू करने वाले हैं, उनके लिए जो नमाज है वो मुश्किल है। यानी कि जो फ़कत दुनिया के सामने अपने आप को नेक पाकीज़ा बनाने के लिए ज़मीन पे अपना माथा रखते हैं कि हम नमाज अदा कर रहे हैं, इस चीज़ को नमाज नहीं कहा जाता। नमाज वो है कि जो अल्लाह की बारगाह में इस तरह से अदा की जाए कि इंसान अपने आप को आजिज़ी के साथ अपने खालिक व मालिक के आगे पेश करता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हम अगर अपनी नमाज़ों को देखें तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और ये यकीन है, ये इंसान अगर देखे तो नमाज के ज़रिए से बहुत बड़ी मुश्किलात हल होती हैं। इंसान बड़े से बड़े खतरे को, बड़े से बड़े जो कहा जा सकता है मसले को नमाज के ज़रिए से हल कर सकता है। जब एक बंदा अल्लाह की बारगाह में आता है, साबिर इंसान होता है, सब्र का दामन नहीं छोड़ता और अल्लाह के हुजूर नमाज को कायम करता है। नमाज यानी अपने आप को अल्लाह की याद में मशगूल करना। तो जब एक इंसान 5 वक्त अल्लाह को याद करता है
تو کیا اللہ اس بندے کو یاد نہیں رکھتا؟ کیا اللہ اس بندے کی مدد نہیں کرتا کہ جو اس کو دن رات پکارتا ہے، جو اس کی یاد میں رہتا ہے، جو سوتا ہے تو اس کے نام کو پڑھتے پڑھتے سوتا ہے، اگر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو اسی بابرکت ہستی کے نام سے اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، تو جو اس قدر انسان اللہ سے محبت کرے گا تو کیا وہ خدا جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو الحسیب ہے، المعز ہے، کیا وہ انسان کو تنہا چھوڑ دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز قائم کرنی چاہیے اور صبر کا دامن تھامے رکھے رہنا چاہیے، صراط مستقیم کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اگر ان امور کو ہم انجام دیں گے، ہمارا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خدا کے راستے سے جدا نہیں کر سکتی، تو وہ خدا ہماری مدد کرے گا، ہماری تمام مشکلات کو حل کرے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما صابر بننے کی اور نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، حقیقی معنی میں ہمیں توفیق دے کہ تیرا عبد بن سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔